قربان جاؤ میرے آقا کریم کے غلاموں، سنو میرے اللہ کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا ہرگز ہرگز قربانی کرنے والوں کے قربانی کا نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ رب کو اس کا خون کی کوئی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن تم میں سے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، خلوص نیت ہوگی، تمہارا خلوص رب کو پہنچے گا، گوشت اور ہڈیاں جناب والا اور کھال اور گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 کے اندر ابتدائی دور ہے جہالت کا دور، جہالت کے رسم و رواج ابھی عروج پر تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے، بیت اللہ شریف کا حج صحابہ کرام نے کیا، کیا دیکھا کہ صحابہ کرام نے وہاں دور جاہلیت کے رسم و رواج برپا کرنے لگے، لوگ جاہل لوگوں نے قربانیاں کی، قربانیاں کرنے کے بعد وہ اپنے جانور کو ذبح کرتے، خون لیتے برتن میں، قربانی کے گوشت کی بوٹیاں لیتے، جانور کی بوٹیاں لے کر حرم کعبہ کے دیوار کو خون آلود کرتے تھے، بوٹیاں ملتے تھے۔ نظریہ ان کا یہ تھا کہ لوگوں یہ ہمارا ذبح کیا جانور جب اس کا خون کعبۃ اللہ کے دیواروں کو لگے گا، جب اس کا خون اس کی بوٹیاں کعبۃ اللہ کے دیواروں کو لگیں گی، اللہ کے گھر کے دیواروں کو خون آلود کیا جائے گا۔ سمجھتے تھے کہ جس نے خون آلود کیا اس کے قربانی قبول ہو گئی، جس نے گوشت کی بوٹی کو جناب والا کعبۃ اللہ کے دیواروں سے ملا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جو وہاں تک پہنچ نہیں سکا رب کے بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حج بیت اللہ کا جناب والا کعبہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد قربانیاں ذبح کی، صحابہ کرام نے آقا کریم کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا آقا حضور یہ مشرک ہو کر، منافق ہو کر، غیر مسلم ہو کر دور جاہلیت کے رسموں کو عام کرتے ہیں، آقا کریم اگر ان کی قربانیاں خون ملنے کے ساتھ اور گوشت کی بوٹیاں ملنے کے ساتھ اگر قبول ہوتی ہیں تو یہ عمل تو بدر ان کے بنسبت ہمیں زیادہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم تو جناب والا نور ایمان کے ساتھ اور دل کے تقوی کے ساتھ قربانیاں ذبح کرتے ہیں۔ اے گل ہو گئی کہ سرکار پھر تو سانو بدر جاؤلا خون ملنا چاہیے کعبۃ اللہ دے دیواراں۔ رب العالمین نے صحابہ کرام کی یہ بات سنی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام نے جو بات کہی، اپنی جو عذر پیش کیا، اپنا جو عمل پیش کیا اپنا، آقا کریم نگاہیں اٹھاتے عرش بری کی طرف، رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 37 نازل فرما دی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے نہ تمہارا خون میرے بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت میرے بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہزاروں پیسے خرچ کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پروردگار عالم اتنی بڑی محنت کرنے کے بعد اگر خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا تو پروردگار عالم اتنی محنت کو لازم کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت، تم ہو میری مخلوق، میں تمہارا خالق، تم میری مرزوق، میں تمہارا رازق، اور جو رازق اور خالق ہوا کرتا ہے اسے خون اور گوشت اور پوست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم پھر تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل کا خلوص، دل کی نیتیں، دل کا تقوی میرے بارگاہ میں قبول ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کذالک سخرھا لکم، اے میرے محبوب کے صحابہ یہ جانور تمہارے قابو میں دیے، یہ اونٹ جیسا طاقتور جانور آج تمہارے قابو میں ہے، بیل جیسا طاقتور جانور تمہارے قابو میں ہے، بکری جیسا جانور تمہارے قابو میں ہے، دمبا اور بھیڑ جیسا جانور تمہارے قابو میں ہے، تم اپنے قابو میں لے جا کر ذبح کرتے ہو، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے تقسیم کرتے ہو۔ کذالک سخرھا لکم، ان جانوروں کو تمہارے لیے جناب والا مسخر فرمایا ہے۔ اے پروردگار عالم کیوں فرمایا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس واسطے کہ تسی ساری نعمتیں جو اللہ نے دیتیاں نے، تو انہوں اختیارات دیتے نے، تو انہوں طاقت ور بنایا، تو انہوں جناب والا عزت عطا کیتیاں نے، اے دیتے تسی اللہ دی بڑائی بیان کرو، اللہ دی
بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کریم نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی، اللہ کریم نے تمہیں عزت شہرت جاہ و جلالت عطا فرما دی، اللہ کریم نے ساری مخلوقات کے اوپر تمہیں طاقت عطا فرما دی ہے، اس انعام پر تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہا کرو۔ اے پروردگار عالم، بڑائی بیان کرنے سے ملے گا کیا؟ عارف ایک کھڑی بولے فرماتے ہیں اول حمد اول حمد ثنا الہی ات جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا او کسے میدان نہیں ہردا۔ اللہ کریم نے فرمایا میری بڑائی بیان کرو، میری بڑائی بیان کرو۔ رب دی بارگاہ نہ خون نہ گوشت نہ ہڈیاں نہ کھال کوئی شے نہیں پہنچتی، ولیکن ینالہ التقوی منکم، خلوص دے نال، خلوص دے نال۔ لہذا قربانی سنو خلوص دے نال کرنی چاہیے، تقوی پرہیزگاری دے بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ گوشت تولن واسطے نہیں کہ کتنا مانو ہویا جی، پھر ہر حصے دار میں کتنا لبا جی، پھر کتنے دن سے کھاندے رہے جی، اے گلاں نہیں ہونی چاہیے قربانی دے وچ تقوی تے پرہیزگاری۔ چھری پھیرو یا اللہ قبول فرما دے، قبول اللہ فرمائے، اس کے بعد خود کھا لو، اقارب کو کھلاؤ، مسکین و فقراء کو دے دو، جتنا تم لوگوں کو کھلاؤ گے اتنا ہی تمہارے آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کیا ہے، ریاکاری سے بچو، دکھلاوے سے بچو، لوگوں کے دکھلاوے نہ کرو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے بندے کے اعمال کو دیکھا، جس عمل میں بندے نے تھوڑی سی بھی ریاکاری کی ہو، اللہ کریم فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس بندہ مومن کے ریاکاری کے طور پر عمل کرنے والے اعمال کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اس ذرات کی طرح بنا دیا ہے۔ گھر کے ایک جانب سے سورج طلوع ہو، روشن دان سے اندر اس کی چرا جناب والا اس کی شعاعیں آتی ہوں، اندر کے جانب کھڑے ہو کر دیکھو صبح سویرے کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، روشن دان سے سورج کی روشنی اندر آتی ہو، اندر کھڑے ہو کر دیکھو تو اس روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ذرات کیوں ہوندے نے؟ اندر والے پاس چھاویں کھلو نا تو سورج دے شعاع پہندی ہوئے بار روشن دان یا دروازے یا کسی باری والے پاس تے اندر کھلو کے ویکھو تو جدھروں شعاع اندر شعاع دی حد تک اندر تے سایہ ذرات نظر نہیں ہوندے، لیکن جدھروں شعاع نو شعاع دے وچ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑدے نظر آندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مومن عمل کرتا ہے، ذرا برابر بھی ریاکاری آ گئی، دل میں دکھلاوے کا ارادہ آ گیا، تھوڑی سی بھی نیت کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان سورج کی روشنی میں چمکنے والے ذرات ان ذرات کی طرح مومن کے عمل کو بیکار بنا دیتے ہیں۔ وہ عمل بیکار ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذلحجہ کے دن میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کے بارگاہ میں کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کریم پسند فرماتا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں جانور کو ذبح کر کے خون بہانے سے بڑھ کر 10 ذلحجہ کو اللہ کے بارگاہ میں اس عمل سے زیادہ کوئی عمل بندہ مومن کا محبوب نہیں ہوتا۔ سب تو اچھا عمل کڑا ہے، وڈی دین عید والے دیہڑے سب تو بہتر عمل کڑا ہے؟ جانور ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا۔ ام المومنین فرمان دیا نے لوگوں جب بندہ مومن جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی ریاضت کے لیے، اپنے سونے رب کو راضی کرنے کے لیے بندہ قربانی ذبح کرتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا بندہ مومن کا یہ عمل 10 ذوالحجہ کے دن اس سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا عمل کرتا رہے، ام المومنین فرماتی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل رب کو پیارا نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل رب تو پیارا
اللہ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا میرے عائشہ جو احباب جانور کو ذبح کر کے قربانی جیسی عبادت کو بجا لاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، آقا کریم فرماتے ہیں جانور کا خون، جانور کی کھال، جانور کے گوشت کی بوٹی بوٹی، ذبح ہونے والے جانور کی ہڈیاں، جانور کے سینگ، جانور کے پاؤں کے کھر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی جانور جس کو تم نے ذبح کیا تھا، سرخ رنگ کا ہو یا سفید رنگ کا یا بلے جناب والا کالے کلر کا ہو، جس طرح کا جانور تم نے ذبح کیا ہے اسی صورت میں جانور اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ محشر میں اٹھے گا۔ اس ذبح ہونے والے جانور کے جسم کا ایک ایک عضو بندہ مومن کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔